بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد عقیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پرووائز ڈیولپرز۔ دنیا بھر میں انریسٹ ہو گیا ہے، بہت سارے ممالک میں پرابلم ہے، وہاں سے اوورسیز پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں، وہاں وہ ان ہیپی ہیں، وہاں وہ سیٹ نہیں ہیں، وہاں وہ چاہتے ہیں کہ اپنے ملک میں آئے، لیکن جب وہ ملک میں آتے ہیں یا آنے کی بات ہوتی ہے یا کسی سے ڈسکس کرتے ہیں تو وہ لوگ بہت ڈراتے ہیں ان کو، وہ کہتے ہیں نہیں یہاں نہ آنا، یہاں پرابلم ہے، یہاں۔ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کا اپنا ملک ہے، جب چاہیں امیجیٹلی پاکستان میں آئے۔ یہاں پہ بہت ہی زبردست حالات ہیں، بہت ہی زبردست اپرچونیٹیز ہیں، بہت ہی زبردست مواقع ہیں۔ دراصل یہاں زیادہ لوگ جو ہے وہ نیگیٹو ہیں، منفی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومتیں تو ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، جب کہ ووٹ کسی کو دیے اور نکل کسی کو گئے، قبضہ کسی نے کر لیا، حکومت کوئی کر رہا ہے، یہ والا پرابلم تو ہے ہی ہے۔ لیکن جب تک یہ اوورسیز آئیں گے تو یہ ہم مل کے یہ پرابلم، یہ قبضہ مل کے چھڑائیں گے، وہ تو اپنی جگہ۔ لیکن ادروائز اگر آپ دیکھیں، یہاں فوڈ بڑا زبردست ہے، لوگ بہت اچھے ہیں، لوگ معصوم ہیں، اسی لیے وہ منفی ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے یہ جدوجہد کرنی ہے پاکستان میں جمہوریت کے لیے، وہ تو ہمارا حق ہے، وہ تو کوئی چھین نہیں سکتا۔ 25 کروڑ عوام اس وقت جو ہے نا وہ یہی حق مانگ رہے ہیں، اور جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، جنہوں نے 2 نمبر طریقے سے حکومت میں آئے ہیں، ان کی تو ٹانگیں کانپ رہی ہیں، وہ تو بڑی مشکل کے اندر ہیں، ان کو تو اپنی موت نظر آ رہی ہے کہ آگے کیا صورتحال بنے گی۔ لیکن اوورسیز پاکستانی جب یہاں آتے ہیں تو وہ یہ دیکھیں ہم ایک کرائسس سچویشن کے اندر ہیں، وہ آئیں گے تو ہم مل کے اس معاملے کو سالو کریں گے۔ منفی لوگ بہت تھوڑے ہیں، یہ جو 2 نمبر لوگ ہیں بہت تھوڑے ہیں، اچھے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ ہم ادھر کاروبار کر رہے ہیں، ہم ادھر رہ رہے ہیں، ہمارے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، ہمارا یہاں فیوچر ہمیں نظر آتا ہے، ہمیں کسی اور ملک جانے کو دل نہیں کرتا۔ ایون دبئی ریئل اسٹیٹ کے لیے بڑا اٹریکٹیو رہتا ہے، لیکن ہمیں یہاں زیادہ اپرچونیٹیز نظر آتی ہے۔ یہ اپنی اپنی سوچ ہے۔ پہلے عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں جی کتنا خرچہ ہوگا، اس سے ہمارا گزارا کیسے ہوگا۔ دیکھیں، یہ وہ ملک ہے، اگر میں رہنا چاہوں نا، میں فرض کریں 4 لاکھ میرا خرچہ ہے، میں 1 لاکھ میں بھی زندگی بسر کر سکتا ہوں۔ 3 لاکھ میں نے اضافی اخراجات بنائے ہوئے ہیں، میں اس طرح سے آپ کو کہہ دوں، میں 1 لاکھ میں بھی گزارا کر سکتا ہوں مہینہ۔ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میرا کبھی 2 لاکھ بھی ہو جاتا ہے، کبھی 3 لاکھ بھی ہو جاتا ہے۔ مقصد کہ میں خرچے خود بڑھاتا ہوں یا کم کرتا ہوں، یہ میرے کنٹرول اختیار کے اندر چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی اگر آپ شاپنگ کرتے ہیں تو اس جگہ کریں، اس جگہ سے کریں جہاں پہ ریزنیبل چیزیں مل جاتی ہیں، کافی سارے مارجنز آپ کو مل جائیں گے۔ تو یہ تو اپنی کفایت شاعری ہے، اپنی سمجھ اور وہ ہے۔ اچھا، پھر آپ کو ہر لیول کا جو فلیور ہے وہ مل سکتا ہے۔ آپ 50,000 میں مہینہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، جہاں 10-15,000 کا کرایہ پہ آپ کو گھر مل جائے گا، اور وہ بھی آپ مینیج کر سکتے ہیں۔ الغرض آپ کا اپنا ملک ہے، آپ اس کو بالکل اپنے سر پہ سوار نہ کریں، بھاری نہ کریں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کتنے خرچہ چاہیے ہوگا، کتنا پیسہ چاہیے گا۔ ہاں، آپ اپنی آمدنی کا کوشش کریں کہ آپ کی آمدنی ہونی چاہیے۔ اس ملک کے اندر 50% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کا نیگیٹو اور منفی انوائرمنٹ ہے۔ وہ اوور تھنکنگ کر کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت صحیح آ رہی ہے، نہ وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ وہ اللہ سے کنیکشن مضبوط بناتے ہیں، نہ وہ ہنر سیکھتے ہیں جس کا پیسے ملتے ہیں۔ ایسے ہنرمند اگر فرض کریں باہر مالی آ جائے تو وہ اس کے کوئی کام کرا لو تو وہ کہتا ہے جی 1000 روپیہ، ٹھیک ہے نا، اور وہ پہلے آپ اسے کہیں کہ جی کتنے پیسے لیں گے، وہ کہتا ہے جی کچھ جتنے مزید دے دینا۔ جب آپ 500 روپے دیں گے، نہیں جی میں تو 1000 لوں گا۔ اب کیا ہوا کہ اس نے آپ کو پھانس لیا، یعنی وہ یہ مائنڈ سیٹ ہے یہاں پہ۔ حالانکہ وہ کہ میں 300 روپے لوں گا اور ایوری منتھ یا مہینے میں 2 دفعہ آ کے میں آپ کا کر کے جاؤں گا اور 300 روپے آپ سے لوں گا، اور اس طرح کے اس کو 3000 گھر مل جائیں گے۔ اب 300 روپیہ 3000 گھر کے اوپر اگر آپ کریں تو کتنا پیسہ بنتا ہے۔ یہاں یہ والا پورشن زیادہ لوگوں کا کام نہیں کرتا، کاروبار لوگ کرتے نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی نوکریوں میں رہتے ہیں، خوف ہے، انجانے ان کو جو ہے نا وہ دکھاوے بہت ہیں کہ جی ہم وائٹ کالر نوکری کرتے ہیں اور ہم جو ہے نا وہ بزنس نہیں کرتے، کام نہیں، چھوٹا کام ہے، بڑا کام ہے۔ یہاں سے پرابلم ہے ان کے۔ یہ کیوں ایسا ہے کہ وہ اس کلچر کے اوپر بڑا فوکس رکھتے ہیں، دکھاوا کلچر، کہ وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا۔ دنیا اس طرح نہیں چلتی ہے، دنیا اپنے طریقے سے چلتی ہے۔ اور یہاں بھی کچھ لوگ ہیں جیسے ہمارے جیسے، ہم اپنا کام کرتے ہیں، ہمیں سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ کوئی کیسا سوچتا ہے۔ کوئی ویلا ہوگا تو ہمارے بارے میں سوچتا رہے گا، کوئی کام
کام کرنے والا ہوگا تو وہ اپنے کام کے اوپر ایمفیسائز کرے گا, اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ فوکس کرے گا, ان کی صحت پہ فوکس کرے گا, ان کے فیوچر مستقبل پہ فوکس کرے گا, وہ اپنے کام کو انوویٹ کرے گا, کام کو بہتر کرے گا. اگر ویلا ہوگا تو وہ ہمیں دیکھتا رہے, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ بھی اگر آئے تو اپنا کام کرے جو بھی ہے. اس سے فکر ہی, لوگ عام طور پہ اوورسیز باہر اس لیے بھی ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم پاکستان آئیں گے ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں, ہمارے پاس ہے لوگ تانے مارنا شروع کریں. دیکھیں آپ اپنوں کو اپنے رشتہ داروں میں ایسے لوگوں کو چوز کریں کہ جو آپ کے ذہن کے مطابق ہوں. جو آپ کو تانے ماریں گے, جو آپ کو ذلیل کریں گے, ان سے ملنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ رشتہ دار ہی نہیں ہے, وہ کوالیفائی نہیں کرتے آپ کے ساتھ رشتہ داری کے لیے. لہذا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. آپ اپنے نئی زندگی شروع کریں. رشتے بنتے رہتے ہیں. اگر پچھلے رشتے نہیں چلنا چاہتے, وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں, تو آگے نئے رشتے بنا لیں گے, زندگی سموتھ ہو جائے گی, بہترین ہو جائے گی. یہ تو اسی طرح سے ہے, یہ تو من چلے کا سودا ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ پاکستان چاہتے ہیں تو آپ آئیں. یہاں پہ آپ باہر مارے کھا کے آئے ہیں, یہاں آپ محنت سے کام کریں, فوکس ہو کے کام کریں, آپ بہت کمائیں گے. اور پھر آپ اوورسیز کے لیے, جو اوورسیز پاکستانی ہیں, ان کے لیے انسپائریشن بن جائیں گے. آپ کا دیکھی اور بھی لوگ آئیں گے, جو لوگ سیٹ نہیں ہیں وہاں پہ, جو لوگ تنگ ہیں. اگر آپ وہاں پہ سیٹ ہیں اور پیسہ کما رہے ہیں تو پھر آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پیسہ کمائیں اور یہاں پہ پہلے اثاثے بنائیں, تاکہ کل کو آپ ان اثاثوں پہ آ کے بیٹھیں اور وہ آپ کی کروڑوں روپے کی جائیداد بن جائے. اسی کے لیے ہم کام کرتے ہیں. آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, معلومات لے سکتے ہیں. تو آپ اپنے پہلے اثاثے بنائیں تاکہ آپ کل کو آئیں, کروڑوں روپے کے اثاثے ہوں, پھر ان کی رینٹل ویلیو ہو, پیسے انکم آ رہی ہو, اور اس کے بعد آپ ٹھاٹ سے یہاں آ کے رہیں. یہ آپ کا اپنا ملک ہے. یہاں پہ ہمارے جو یہ ملازم طبقے ہیں, ان کو ہمارے ٹیکس سے وہ پیسے لیتے ہیں اور وہ ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں. تو ان کو ہم نے سیدھا کرنا ہے کہ بھائی یا تو نوکری چھوڑ دو, آپ آ جاؤ سول کے اندر, اور اگر آپ نوکری کرنی ہے سیدھا طرح نوکری کرو. نوکر کی نخرہ کی, وہ اپنا کام کرو, آپ آنکھیں نہ دکھاؤ ہمیں, کیونکہ آپ اگر آنکھیں دکھاؤ گے تو ہم مالک ہیں, ہم آپ کو سیدھا بھی کرنا جانتے ہیں, کیونکہ ہم نوکری دینا جانتے ہیں, ہم ٹیکس دینا جانتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو یہاں تھوڑی سی ایک آوا بگڑا ہوا ہے, اس کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالی ہم مل کے کریں گے اور ہو جائے گا, بڑا پرابلم نہیں ہے. اس وقت لوگ بہت اویئر ہو چکے ہیں, ہر کوئی جان چکا ہے پاکستان کے مسائل کیا ہے. تو پاکستان فل آف اپرچونٹیز ہے, فل آف پوٹینشیل ہے. اس کے اندر مواقع ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں. سب سے بڑھ کے یہ انڈر کنسٹرکشن ہے. یہاں ہر چیز تو کرنے والی ہے. آپ دنیا میں کوئی کیفے چلاتے ہیں, دنیا میں کوئی آئی ٹی کرتے ہیں, دنیا میں کوئی کچھ بھی کرتے ہیں آپ, ایون کلیننگ سروس آپ کی ہے, صفائی کرنے کی کمپنی ہے. یہاں ہمیں اچھی کمپنیاں چاہیے. ہم نے اپنے بلڈنگز کو صاف کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے ہمیں لوگ چاہیے کہ جو کام کریں. ٹھیک ہے نا, ہمیں تو یہ لیبر کو کسی طرح سے مینج کر کے وہ کرانا پڑتا ہے. ہر چیز کی اپرچونیٹی ہے. آپ پلمبنگ جانتے ہیں, آپ الیکٹریسٹی کا کام جاتے ہیں, ہم بلڈنگز میں ہمیں لوگ چاہیے جو کہ انٹرنیشنل ایکسپوجر کے ساتھ ہوں. تو پاکستان میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں جب بھی آپ آئیں یہ بات سمجھ کے آئیں کہ شروع میں ٹائم لگ سکتا ہے. حوصلے سے, ہمت سے, جرت سے, ویژن سے, اپنی دانشمندی سے, کمٹمنٹ سے, اچھی ورکنگ سے آپ اپنی بیس بنائیں گے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی عمارت بہت عظیم بنے گی اور آپ بہت گرو کریں گے. پروائز ڈیولپرز دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.